کہ آج ہماری آئیڈینٹی، ہماری پہچان اس امام سے پوری دنیا میں ہوتی کہ یہ لوگ جعفری ہیں۔ تو چھٹے امام کی شہادت کی تاریخوں میں 2 ڈیٹس اسی میں 15 شوال اور 25 شوال۔ آپ اس میں الجھے نہیں، اس میں پریشان نہ ہو کہ ایسا کیوں، ایک ڈیٹ کیوں۔ میں ہمیشہ ایک بات کروں، 1 رہو 2 رہو 3 رہو، کوئی فرق۔ شکر ادا کریں کہ ہم اپنے امام کی 2 ڈیٹس پہ مجلس کر سکتے، 2 ڈیٹس پہ ہم ذکر کرتے۔ کتنا کرتے ہیں نارمل ڈے، پورا سال گزر جاتا، ہم کتنی دفعہ اپنے امام کو یاد کرتے، کتنی دفعہ ہم اپنے امام کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو تاریخ، جو ہسٹری آپ کے پاس آئی، یہی ایک معجزہ، ایسا معجزہ کہ جس 300 400 سال تک، میں کہوں 900 سال چھپایا گیا، بالکل چھپایا گیا، ہماری کتابوں کو جلایا گیا، ہماری ہر چیز کو ضائع کیا۔ آج کتنی دشمنی ہے، اس زمانے میں تو کتنی ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس پورے اماموں کے نام، پورے اماموں کی ڈیٹ آف برتھ، پورے اماموں کی شہادت۔ دوستو، ہم آج کا شیعہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس زمانے میں کتنا ظلم تھا بنی امیہ اور بنی عباس ہمارے، کہ وہ چاہتے نہیں، وہ لوگ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں چاہتے تھے کسی امام کا ذکر۔ امام کو 14 سال قید میں رکھے، تو کیسے کتنی مشکلوں میں رہے ہمارے اسی امام کے جو فرزند، ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام۔ ان کے لیے تو میر انیس کے مرثیہ کا ایک مصرع بھی ہے کہ جوانی اور پیری دونوں قید میں، جوانی اور پیری 14 سال ایک سٹرچ میں قید میں رہنا، تو بیشیوں کا کیا؟ جب وہ لوگ امام کو نہیں چھوڑ رہے تو آپ کو اور ہم کو چھوڑتے، اعلان بول نہیں سکتے تھے، کہہ نہیں سکتے تھے کہ آج کے دور بچے میں شکر ادا کرو کہ زمانے کے امام کا بے انتہا کرا، لیکن اس زمانے میں انتہا زیادہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا اچھا کہ ہمارے پاس دوسرے معصومین کے مقابلے میں چھٹے امام کے لیے کہتے ہیں کہ یہ پیریڈ تھوڑا سا بہتر تھا شیعوں، لیکن ایسا یہ کہنا اور ہے، پریکٹیکلی وہاں پہ کچھ اور ہو رہا، بالکل نہیں تھا۔ اس لیے کہ منصور دوانقی وہ ظالم جو مولا کا قاتل، اس کی حکومت اور یہ پوری بنی عباس اپنے پورے زور پہ بغداد کی تعمیر ہو رہی، تو اس وقت بھی کوئی بھی امام سے ڈائریکٹ مل نہیں سکتا۔ اگر یہ پتا چل جاتا کہ مجھے وہ آیا ہے مدینہ منورہ میں صرف امام سے ملاقات کر، جاسوس پورے لگے ہوئے، گھر پہ بھی کوئی آتا تو جاسوس فوراً حاکم کو اطلاع دے اور اس شخص کو پکڑ۔ ایک واقعہ سناتا آپ کو، اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل تھا اس دور میں اپنے امام سے۔ ایک بغداد میں امام کا چاہنے والا تھا، بہت دیندار تھا، اپنے مذہب کو چھپایا ہوا تھا، تقیے میں وہ وہاں رہتا تھا، کاروباری آدمی۔ اس کو ایک مسئلہ ہو گیا طلاق کا یا کوئی اور فقہی مسئلہ، اب اس کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ہاؤ ٹو سالو دس۔ اس زمانے میں لوگ جب امام کے پاس تھے تو کوشش کرتے تھے کہ اپنے ہر مسئلے کو جا کر اپنے امام سے بات کرے اور امام سے رائے لے، جو امام بولے اس پہ۔ یہ آل دا وے بغداد سے ٹریول کر کے مدینہ منورہ آیا، اللہ مدینہ منورہ، لیکن میں نے بڑی آسانی سے اس کا سفر بتا دیا کہ بغداد سے مدینہ منورہ، آج کا بغداد سے مدینہ منورہ نہیں، اس زمانے میں ٹریول کرنا، قافلوں میں ٹریول کر سکتے، اکیلے کوئی ٹریول بھی نہیں کرتا، اور 10 دن 15 دن 20 دن ایک مہینہ لگا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ آتا اور قافلے کے ساتھ رہنا اور اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے رہنا۔ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ تم جعفری، اور یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ تم کیوں جا رہے ہو۔ تو یہ آیا مدینہ منورہ میں اس لیے کہ اس کا ایک چاہنے والا، اس کا ایک دوست، اس کا ایک رشتہ دار وہاں رہتا تھا اور تقیے میں رہتا۔ وہ آیا، اس سے ملاقات، اس نے پوچھا کہ بھائی کدھر آ گئے؟ آل دا وے بغداد سے۔ تو کہا مجھے مسئلہ ہے اور میں اپنے امام سے دریافت، تو مجھے تیری مدد چاہیے کہ مجھے امام کے گھر تک پہنچا۔ اس نے کہا تو کیا بات، آج کل بے انتہا سختی ہو، ہر طرف پہرے لگے ہوئے، جاسوس حکومت کے ہر طرف بیٹھے ہوئے ان کے گھر کے، اور وہ چاہتے ہی نہیں، اگر کوئی جا کے امام سے ڈائریکٹ ملنا چاہ تو بس اس کو پکڑ لیں گے، گرفتار کر دیں گے، تو پھر واپس بغداد نہیں جا سکتے۔ بڑا پریشان ہوا کہ میں دور سے آیا اور میرا اتنا ضروری مسئلہ ہے، مجھے امام سے مل کے بات کرنا ہے، مسئلے کو حل کرنا۔ آپ سوچو کہ کتنی اس کو دین کا خیال، کتنا اپنے مذہب کا خیال تھا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی اسلام کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، امام سے۔ اس زمانے میں ایسی کتابوں میں لکھا ہوا، تو بڑے پریشان، اس نے کہا کہ جاؤں کیسے؟ سوچتا رہا، مولا کے گھر کے قریب گیا، لیکن جو ہے دیکھا پہرا حکومت کا ہر طرف، ایک دم اس کے سامنے ایک سبزی فروخت، یعنی ویجیٹیبل وینڈر، جس کو کہ جو ویجیٹیبلز بیچ رہا تھا۔ اس زمانے میں جو ویجیٹیبلز بیچتا تھا وہ ایک ڈریس پہن، الگ ڈریس، اور وہ سر پہ اپنے ساری ترکاری کو رکھ، وہ پکارتا تھا ایک ایک گلیوں میں جا کے کسی کے گھر کے سامنے جا کے اس نے آواز، لوگ نکلے اور کنیز نکلی یا گلاب نکلا، اور پھر وہ اپنی سبزی کو بیچ۔ یہ سبزی فروخت اس کو نظر آیا اور پکار رہا تھا ادھر، اس نے اس کے قریب جا کے کہا کہ بھائی
یہ تیرے پاس کتنی سبزی ہے, کتنے, مثال کے طور پر اس نے کہا 100 دینار. تو کہا میں پوری 100 دینار کی سبزی لینے تیار, لیکن ایک کنڈیشن یہ جس چیز میں یہ سبزی ہے وہ مجھے دے اور تیرا لباس کچھ گھنٹوں. جب پوچھا کیوں, تو کہا میں یہ پہن کے سبزی کو بیچوں. اس نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا, دے دوں گا تجھے, اور پوری سبزی اگر تو میری لے رہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس نے پوری سبزی خرید اسی میں رکھی جس چیز میں وہ لے کے گھوم رہا تھا, اور باسکٹ میں تھا کس چیز میں, اس کا لباس بھی پہنا, پہن کے سر پہ رکھ کے سب یہ پکار سبزی پکارتے پکارتے مولا کے گھر کے پاس. جیسے سبزی فروخت جاتے گئے, اب یہ امام ہے, یہ میرا مولا, مولا بہتر جانتا. اور مولا ایسا نہیں ہے کہ امام تم کو سامنے دیکھے تو پہچانے, امام کائنات ان کے نگاہوں کے ساتھ, اور آپ کیا سوچ رہے وہ امام جانتا. امام سب یہ پکارتے پکارتے امام کے گھر کے پاس ایک کنیز باہر آئے, کیا غلام باہر آئے اور آ کے کہا کہ سبزی فروخت کیا کیا ہے پوچھا. جو اندر گئی واپس آئی, واپس آ کے کہا تجھے امام نے اندر بلایا اسی سبزی, یہ سر پہ سبزی رکھ کر امام کے جب اندر گیا تو امام نے کہا تو جانتا ہے اس وقت تیری جان بچانا لازم, بہت اچھا کیا تو نے یہ طریقے کو اپنایا. یہ اندر گیا, جو اس کا مسئلہ اس نے وہ مسئلہ اپنے امام سے پوچھا, امام سے پوچھ کر وہ واپس پا. پھر اسی طرح جاسوس اور حکومت کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ اندر کیوں گیا. یہ وہ لوگ سمجھے کہ یہ اندر سبزی دے, سبزی کو دیا, باہر نکلا, پھر پکارتا ہوا باہر. تو آپ نے غور کیا, صرف یہ واقعہ بتانے کا یہ ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں حالات جو صحیح ہم سمجھتے کہ بہت آسان نہیں تھا دوست, شیعوں کے لیے بالکل آسان ہے. کچھ وقت ملتا تھا مولا کو کہ جس میں آپ درس دیتے. مولا کی زندگی کا ایک امپورٹنٹ ترین پہلو یہ کہ مولا نے ہر لینگویج میں لوگوں کو درس. جب حالات تھوڑے صحیح ہوتے مولا کے اسٹوڈنٹس آتے اور مولا جو ہے تعلیم دے. مولا نے تعلیم کی وجہ سے ہر امام, لیکن چھٹے امام نے تعلیم کے لیے, ایجوکیشن کے لیے بہت زور. آپ نے آپ کو فادر آف کیمسٹری جو اس وقت امام کے شاگرد, آپ نے ہر پیشے میں ہر شعبے میں امام نے درس دیا. امام کے جو درس ہے, امام کے جو لیکچرز ہیں, آج وہ سارے کے سارے تاریخ میں کہ امام نے کس انداز سے لوگوں کو علم کو بانٹا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے, اگر کیمسٹری پہ لیکچر دے رہے یا زیولوجی پہ لیکچر دے رہے یا فزکس پہ کوئی بات کر رہے اور اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے پوری دنیا سے امام کے شاگرد, پوری دنیا سے, اس وقت کے جو نون ورلڈ عرب تھے اور غیر عرب بھی تھے, ڈیفرنٹ لینگویجز کو جاننے والے تھے. ایون انڈیا کے بارے میں ہے کہ طب کے, انڈیا کے بارے میں ہے کہ طب کے جو ڈاکٹرز تھے جو علم حاصل کر رہے تھے وہ بھی میرے مولا کے پاس آتے. اور میں نے وہ جگہ دیکھی ہے مدینہ منورہ آج سے 15 یا 20 سال پہلے, اس وقت اوپن فرسٹ یونیورسٹی آف اسلام بول سکتے, پوری یونیورسٹی تھی, کلاس روم تھے, اور مولا کے سامنے پورے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے اور مولا ان اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہے. اب اصل بات یہ بولنا ہے کہ فزکس کا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے, کیمسٹری کا بھی بیٹھا, باٹنی کا بھی بیٹھا ہے, زوالوجی کا بھی بیٹھا, مختلف شعبوں کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے, اور میرا امام کھڑے رہ کر کبھی فزکس والے کو بول رہے, کبھی زوالوجی والوں کو بول رہے, کبھی جیوگرافی بتا رہے, یعنی ڈفرنٹ. اس لیے کہ امام کے لیے تو سارا علم ایسا ہے جیسے میرے مولا سے پوچھا گیا تھا کہ یا علی آپ کیسے ایک لمحے میں جواب دے دیتے, آپ رکتے کیوں نہیں, ایک سیکنڈ سوچتے کیوں نہیں. مولا نے کہا تھا تیرے ہاتھ میں انگلیاں, اس نے کہا تھا 5, بغیر دیکھے. اس نے کہا تھا, مولا نے اس سے پوچھا تو نے رک کے دیکھا کہ انگلیاں, اس نے کہا مولا یہ کوئی بات ہے, میں پیدا ہوا جب سے آج تک یہ معلوم ہے مختلف وقت پہ دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں, ہر چیز میری نگاہوں کے سامنے. یہی جملہ میرے مولا نے کہا تھا, یہی جملہ چھٹے امام کے دادا نے, میرے مولا مشکل کشا نے کہا تھا, علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا تھا کہ جیسے تیرے سامنے 5 انگلیاں ہیں ویسے میرے سامنے پوری دنیا کا علم, پوری دنیا کا مقام میرے نگاہوں کے سامنے. امام نے اسی انداز سے چھٹے امام بھی جو ہے درس دیتے تھے, بالکل دادا کی طرح کہ سلونی دادا نے کہا تھا کہ پوچھ لو جو تو پوچھنا ہے, قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. اور یہی چیز چھٹے امام نے اس وقت کی دنیا کو علم دیا. عزیزوں وہی تو افسوس ہے کہ اگر صحیح معنی میں لوگ علم لیتے, صحیح معنی میں مولا کی تعلیمات کو حاصل کرتے تو آج دنیا کا یہ حشر نہیں ہوتا. اس لیے کوئی امام مولا سے لے کے ہمارے 11 امام تک کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ تم کو علم مت حاصل کرو. امام کی زندگی کا امپورٹنٹ ترین پہلو یہ ہے کہ امام نے ہمیشہ نالج کے اوپر زور دیا. ایک سوال پڑھے محمد والے, ہمیشہ نالج کے اوپر زور دیا, علم کو حاصل کر. امام کہتے ہیں کہ یہ میرے مولا کا نہیں, جو چھٹے امام سے ہمارے پاس ہے. امام کہتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا اگر اتنے, پلیز غور سے سمجھ لیں مولا کے جملے کہ اتنے علم کو حاصل کرو, اپنے چاہنے والوں کو اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج. کتنی بڑی بات. اور تاریخ کے ہزاروں واقعات, سید نور اللہ شمسی شہید ثالث کا مشہور بات کہ اتنا
ظلم کا زمانہ، اکبر جیسے حاکم کا زمانہ، اس زمانے میں ایک شیعہ عالم کیسے کام، اکبر اتنا ظالم کہ نام نہیں لے سکتا شیعہ، ان کو پتا نہیں تھا کہ جعفری بھی کوئی مذہب، لیکن اب بات یہ تھی وہ دل میں دشمنی رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے جو کلوز ایڈوائزرز تھے جو پورا مغل ڈائنیسٹی چلا رہے، وہ سارے کے سارے شیعہ نے لیے، شیعہ نے حیدر کر کیسے علم، امام کہتے ہیں کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری آج بھی اگر دنیا میں سروائیو کرو علم کے، پوری دنیا میں ہمیشہ جہاں جاتا ہوں جب علم پہ بات کرتا ہوں تو یہ بات کہ اگر تم کو ریئلی if you want to do something in your life، اب میں یوکے میں جب میں نے مدرسے پڑھنے آیا تو اس وقت میں اپنے یوتھ کو بولا کہ یہاں پہ آپ یہاں کے بورن اینڈ ریز اوورسیز اسٹوڈنٹس آپ زیادہ سے زیادہ تم بیچلرز کر کے اپنی زندگی کو خراب، صرف بیچلرز نہیں کر، ماسٹرز ڈیفرنٹ شعبوں میں اور جا کر ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، ریسرچ اسکالرز بنو، دنیا کو بتاؤ کہ کیا کرنا۔ میں اکثر یہ مثال دے کہ ناسا جو دنیا کا سب سے بڑا سینٹر جہاں سے اسپیس میں چاند پہ راکٹس گئے، فلوریڈا میں وہاں گیا تھا جس کو کیپ کینیڈی کہتے، وہاں گیا، وہاں جا کر وہ ساری چیزوں کو دیکھا، اپولو 11 کس پیڈ سے گیا وہ بھی دیکھ، لیکن ایک افسوس ہوا وہاں جا کے ڈفرنٹ سیکشنز میں گیا، وہاں پہ جو انٹر ہوتے اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا بہت بڑا جس میں 150-200 نام کہ یہ ریسرچ اسکالر نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، سارے ریسرچ اسکالرز، ایک علی نہیں ہے ایک حسین، ایک علی اور ایک حسین نہیں۔ میں نے آ کے وہاں پہ جب رات میں مجلس پڑھی تھی تو میں نے یہ بات کہ ویری سیڈ، میں یو کے اسٹوڈنٹس یوکے میں بھی یہی بولا، جو سن رہا مجھے اس وقت لندن میں بچوں کو بول، یوتھ کو ایجوکیشن حاصل کرو، تمہاری آئیڈینٹی جو ہے تمہارا ایجوکیشن، بڑی بڑی یونیورسٹی میں جاؤ اور جا کر زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل، جتنا علم کو حاصل کرو گے اتنا امام علی سمجھ، علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتے، علی علم سے، کربلا کو سمجھنا ہے تو علم سے، جب تک علم نہیں ہوگا you can't do it بیچلرز کر ادھر ادھر گھوم کے کوئی فائدہ، یہ پیریڈ یہ ایج تمہاری ایج، اتنی نالج کو حاصل، اتنے علم کو حاصل۔ اب یہاں پھر چھڑے امام کا اور میرے مولا کا ایک جملہ آپ کے سامنے دہرا، میرے مولا کہتے پلیز غور سے سنو، میرے مولا کا جملہ کہ تم علم کو حاصل، اور کہا کہ آپ سنیے، اور کہا کہ اگر وہ علم کسی منافق کے پاس چلا گیا تو جاؤ اور تم لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی راز ہے، اور کہتے ہیں علم کہیں بھی جائے یہ تمہاری۔ شیعہ نے حیدر کرار کے چھٹے امام نے پوری زندگی مختلف پہلوؤں پر مختلف شعبوں میں آپ نے، اور جس کا نتیجہ آج اگر سائنس زندہ ہے تو میرے چھٹے امام کے علم کا ساتھ، دادا کو موقع نہیں ملا، دادا نے خطبوں کے ذریعے نہج البلاغہ میں سارے خطبوں کے ذریعے دنیا کو، اور چھٹے امام نے لٹرلی لیکچرز دیکھے، کلاسز لے کے، امام کے اسٹوڈنٹس بعض روایتوں میں ہیں کہ 18,000 اسٹوڈنٹس تھے جو ڈیفرنٹ وقت پہ، ڈیفرنٹ ٹائمنگز پہ، ڈیفرنٹ جگہوں کے، ڈیفرنٹ لینگویجز بولنے والے وہ اسٹوڈنٹس تھے جو امام کے پاس آتے تھے، اور امام کو 10 اب 18,000 آپ کہیں گے کہ ایک کلاس میں ڈیفرنٹ شعبوں میں ڈیفرنٹ ٹائمنگز پہ، کوئی مثال کے طور پہ 10 بجے آئے، کوئی 1 بجے آئے، کوئی 5 بجے آئے، اور کوئی ہفتے میں 1 دن آئے، کوئی مہینے میں 1 دن آئے، لیکن آ کے علم کو، اسی کہ دنیا جانتی ہے کہ اگر علم کو لینا تو سوائے اس خاندان، سوائے علی اور اولاد علی سے علم کو کہیں نہیں، تو امام نے اپنے شیعوں کو زور دیا کہ زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل، اور ہم اپنے اس امام کے چاہنے والے، ان کی اولاد وہ ہمارے امام کا صدقہ ہے، کوشش کرو، ٹرائی کرو زیادہ سے زیادہ یوتھ کو کہ تم اچھی سے اچھی یونیورسٹیز میں، اچھے سے اچھے یونیورسٹیز میں، اور زیادہ سے زیادہ علم کرو، لیکن علم کے ساتھ دین کی بھی حفاظت کرو، یہ بھی تم، یہ نہیں کہ تم دنیا میں علم کو حاصل کرو اور مذہب کو چھوڑو، نو یو کانٹ، مر جاؤ۔ میں نے یہ جملہ بولا کہ اسلام کے علم کو حاصل کرو، مولا کے علم کو حاصل، مولا کے شاگرد کو 15 منٹ میں ماں باپ سے بول رہا، 15 منٹ بہترین تمہارا بچہ پڑھ رہا، لڑکی پڑھ، اور 15-20 منٹ اس کو دین بھی بتا، انتہا سے زیادہ دین بھی بتا، جتنا دین بتاؤ گے اس کے ساتھ اگر دنیا میں علم رہے تو کہاں سے۔ مجھے لیسٹر کا ایک واقعہ یاد، کیونکہ حیرت ہو گیا، حال کا ہے، حال بھی بولے تو 20-25 سال، عجیب بات، ایک مومن کے 4 بیٹے، ایک ہارورڈ کا پڑھا ہوا، ایک کیمبرج کا پڑھا، ایک آکسفورڈ کا پڑھا، ایک کولمبیا یونیورسٹی کا، چاروں بیٹے دنیاوی لحاظ سے یہاں پر سارے لوگ کہتے تھے کیا بچے ہیں، بس صحیح معنی میں جو ایک سٹیج پہ پہنچ گئے، نام میں علی ہے، حسین ہے، پتا چلتا کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے، اور اس پوزیشن بہت اچھی بات، سب خوش ہوتے کہ کیا بچے انہوں نے کیا تعلیم، لیکن اینڈ میں کیا ہوا، یوکے میں لندن میں ان کے والد کی طبیعت خراب، چاروں بچے آئے، باپ کا انتقال، میت لیسٹر سے آئی یوکے لندن میں، جب میت آئی، آپ دیکھو دین نہ ہو تو کیا ہوتا، پلیز وہ عیسیٰ ثواب کی منزل سے، دین نہ ہو تو کیا حشر، میت آئی، چاروں بیٹے موجود ہیں سیمیٹری میں، قبرستان، سب انتظار کر رہے ہیں، آئی غسل و کفن کے بعد جب اس کا دفن ہو رہا
फ्यूनल में थे। एक बेटे ने कहा, जो लोग इंतजाम पे, कहा कि जल्दी करो, मेरे बाप के फ्यूनल में जल्दी करो। आप लोगों ने कहा था 1:30 मिसाल के तौर पर 2 बजे देर हो, मुझे आप जल्दी करें इसलिए कि मुझे आज शाम में मेरा सॉकर का मैच। जस्ट इमेजिन, जिस बेटे को सॉकर के मैच की फिक्र हो, वो अपने बाप के लिए पहली रात के लिए कोई नमाज पढ़े, पहली रात के लिए वो सदका देगा बाप। ये भी एक स्ट्रीम पे मजा, इधर भी मजा। बाप ने बहुत अच्छी तालीम दी थी दुनिया में, लेकिन दीन को भूल गया। इसका नतीजा ये। फिर तदफीन के बाद, फ्यूनल के बाद वहीं पे ऑफिस बैठ के ज़ियारत की मजलिस वो लोग डिसाइड, ज़ियारत के वीकेंड पे करेंगे या कल करेंगे या परसों करेंगे, जो भी टाइम। दूसरे बेटे ने कहा नो, इस दिन नहीं कर सकते, इसलिए कि उस दिन मेरे सॉकर का फाइनल। सॉकर इज वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर देम। बाप चले गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये भी हालात इस तरह भी होता है। इसके लिए आपको तैयार। छठे इमाम क्या करें? शियतुना कुनु लना ज़ैना, ऐ मेरे शियो हमारे लिए जीनत बनो, ऐसे जीनत बनो कि लोग तुमको देखकर ये कहें कि अगर ये ऐसा है तो इसका इमाम। कितना ट्रस्ट किया इमाम ने तुम्हारे ऊपर, कितना भरोसा किया। क्या मेरे शियो कुनु लना ज़ैना, शियतुना कुनु लना। दोस्तों, सारे लड़कियों को, लड़कों को जो भी सुन रहा, प्लीज चेक योरसेल्फ। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है तुमको, औलाद इतनी बड़ी, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे उस बच्चे को जाफरी बनाते हो, अलवी बनाते हो, हुसैनी बनाते हो, कैसे नहीं बनाना चाहिए। अब मैंने सवाल कर, वो बाप तो मर गया, उसकी तदफीन तो हो गई। अब लहद में उससे ये पूछा नहीं जाए कि तेरे बेटे ने ऑक्सफोर्ड में क्या पढ़ा या तेरी बेटी ने कैम्ब्रिज में क्या पढ़ा। उसे तुम्हारे लिए कार्य खैर कर। औलाद इन्वेस्टमेंट जरूर है, औलाद बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, लेकिन याद रखो दीनदार और मजहबी और नॉर्मल नहीं। बटन बेटा है, बेटी है, लेकिन माँ बाप के लिए कुछ नहीं करती, वो बदनसीब है। आज तुमको इसका फर्क नहीं पड़े, तुम्हारी जॉब है, बिजनेस, घर है, हर चीज है, लेकिन तुम अपने बाप के लिए या माँ के लिए कुछ नहीं। तो व्हाट इज द यूज? ये जिंदगी का फायदा क्या? अगर तुम रोज एक फातिहा नहीं पढ़ते अपने माँ बाप, रोज एक फातिहा नहीं पढ़ते, एक मर्तबा अल्लाह अपने माँ बाप, तुम रोज अगर ये नहीं कहते कि रब्बे फिली वाले वाले या वली मोमिनीना यौमा, तो तुम्हारी जिंदगी का फायदा। प्लीज मैं सारे सुनने वालों को, सारे सवाब की मजलिस, ये रूटीन की मजलिस नहीं, माशाल्लाह 5 साल हो, हर शब जुमा आप सुनते हैं। कोशिश करो कि औलाद इमाम सीरत पे अमल करने की कोशिश। छठे इमाम ने हमेशा कि अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। तुम एक लड़की को या लड़के को दीनदार नहीं बना रहे, ये जिम्मेदारी माँ बाप के, तुम्हारा फायदा। अगर तुम्हारा बेटा या बेटी दीनदार हो गए, तुम मर गए तो तुम्हारी लहद पे आके, तुम्हारी ग्रेव पे आके कम से कम फातिहा। आज आबिद बिलरामी की बात समझ में नहीं है, You will realize tomorrow, जब तुम्हारी आंखें बंद, उस वक्त एहसास कि काश अगर दीनदार बच्चा होता तो आज मेरे लिए ईसाले सवाब। जितने लोग यहाँ पे ईसाले सवाब अहले बैत चैनल पे काउंट कर रहे, करवा रहे, मर वो सब दीनदार, उनको अल्लाह ने तौफीक, उनके माँ बाप कितने खुश हो। आज जितने लोग आज की मजलिस को जिन्होंने डाउन किया, आज उनके माँ बाप की लहर में जब ईसाले सवाब पहुंचे, उनकी लहर में जब ईसाले सवाब पहुंचेगा, मैंने कई मरतबा कि नूर का तश्त लेकर फरिश्ते जा। आज की मजलिस को जिसने भी मजलिस के बाद, गिरिया के बाद, सलवात का सवाब, अलहम का सवाब, फातिहा का सवाब, मजलिस का सवाब, जिक्र हुसैन का सवाब, जिक्र अहले बैत का, मुख्तलिफ लोग फरिश्ते नूर का तश्त लेकर वो सारे मरहूमीन की लहद पे जा। मिसाल के तौर पर लहद में अंधेरा, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, पता नहीं हमारी लहद में क्या, हमारी लहद में क्या, इसे कि हमारे गुनाह इतने, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर, गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात व मुहिब्बान आलिम। जब जाता है लहद में, कोई जाता है तो अंधेरे में, आप सब जा, मेरा वक्त हो गया कि मैं छेड़ नहीं सकता ये टॉपिक। अंधेरे में सबको, वहां पे कोई लाइट, वहां कोई चिराग नहीं, वहां कोई एयर कंडीशन नहीं, गर्मी, ऐसी गर्मी की एक टाइट होगा। नेक्स्ट वीक मौका मिला तो मैं इस पे फर्स्ट नाइट के ऊपर पढ़ूंगा। अगर फारूक भाई मुझे याद दिला दे तो मैं जरूर पढ़ूं, या मुझे याद आ जाए तो मैं पढ़ूं कि फर्स्ट नाइट क्या चीज, कितनी खतरनाक। इसीलिए आप देखते हमारे सारे अमाम, सारी नमाजें पहली रात के लिए, अव्वल शब की नमाज सब जाते हैं आजकल तो सबको पता। उसके बाद पहली रात का सदका, ये सब क्या है, क्यों? इसलिए है कि तुम्हारी लहद में रोशनी, इसलिए है कि तुम शुक्र अदा करो कि तुम अहले बैत के दर से वाबस्ता हो। छठे इमाम के इरशादात है कि पहली रात को, या मौला के इरशादात के फर्स्ट नाइट क्या हो, हम सुनना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते। बहरहाल मौका मिला तो नेक्स्ट वीक पढ़ूं। वहां की जितने आपने इशारे सवाब क्या हो पहली रात, जब आज की मिसाल के तौर पे आज की मौला की शहादत की, जब मजलिस के बाद जिन जिन लोगों ने मजलिस में ताउन किया, जिन्होंने हाथों को उठाया, वो आए उनके मरहूमीन के घर में, उनकी मरहूमीन की जो लहद, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, सब लहद में जब फरिश्ते नूर का तश्त लेकर जाएंगे, नूर का तश्त, तो पूछे कि ये क्यों आया, कहाँ से आया, राहत होगी, रहमत आई, एक ब्लेसिंग हो। तो फरिश्ते बताते हैं, मिसाल के तौर पर छठे इमाम की शहादत की मजलिस हुई, उसमें तेरे बेटे ने या बेटी ने ताउन किया और तेरे ऊपर फातिहा पढ़वाई, ये उसका नतीजा।
کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ایک مجلس کے ذریعے، ایک مجلس کے ذریعے۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈ، میرے جملے، اللہ تو بہانے ڈھونڈتا اپنی بہانے ڈھونڈتا، بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بندوں پہ رحمت کیسے شکر ادا کروں کہ تم در اہل بیت سے وابستہ ہو، کہ در اہل بیت سے وابستہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ تم کو ساری وہ چیزیں نیچے کیا ہو رہا ہے وہ ہر چیز۔ بس دوستو یہاں پہ محدود وقت، اس وقت میں مجلس کو ختم کروں، بس مولا آباد رکھے، مولا سلامت ہے۔ نیکسٹ ویک بھی چھٹے امام نہیں پہ پڑھوں، اس لیے کہ 25 شوال بھی مولا کی شہادت کی تاریخ، تو 25 شوال تھرسڈے نہیں ہے میرا خیال سے، تو نیکسٹ تھرسڈے جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ اسی امام کے اوپر آپ سوچو کہ یہ وہ امام کہ جس کے لیے بڑا آسان کہا گیا، لیکن ظالموں نے امام کو اتنی اذیت دی، منصور دعانفی وہ ظالم ترین حاکم، آپ سوچو کہ جس کا بیٹا ہارون رشید ہو، منصور اس کا باپ، ظالم نے وہ ظلم کیا کہ مولا کو پرسوں کا دن 15 شوال اپنے گھر میں امام کے قاتلوں میں اتنا کہ کم از کم ایک تصویر پڑھو کہ اللہم لعن قتلۃ الامام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم لعن قتلۃ الامام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم لعن قتلۃ الامام جعفر صادق علیہ السلام، اور اللہم لعن منصور دعانفی، اللہم لعن منصور دعانفی، اللہ منصور پہ لعنت کرے، اللہ منصور پہ لعنت کرے، اللہ منصور پہ لعنت کرے، اللہ منصور پہ لعنت کرے۔ یہ ظالم نے وہ ظلم کیا۔ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنے بچوں سے بات کر کے بولو کہ بیٹا آج 25 شوال یا 24 شوال شب شہادت، آپ یہ امام کا دم ظالم منصور ایسا زہر بھجوایا، ایسا زہر کہ اس زہر کو جب بعد میں پانی میں ڈال کر زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی۔ میں نے کتنی آسانی سے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ انگور میں مولا کو زہر بھجوایا، مولا نے گورنر کے پاس، اور مولا نے چند دانے انگور کے لیے بس دوستو لینا تھا، امام کے جسم پہ زہر کا وہ اثر ہونے لگا کہ امام کے جسم سے زہر ظاہر ہونے لگا، اتنی تکلیف کہ امام نے کلیجے کو پکڑ لیا، گھر آئے، بستر پہ لیٹے، غلام کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میرے نیچے سے بستر کو ہٹا دیں، میں خاک پہ لیٹنا چاہتا۔ اس نے کہا مولا آپ کے جسم پہ زہر کا اتنا اثر ہو گیا، آپ خاک پہ کیوں لیٹنا چاہتے ہیں؟ تو امام نے اس وقت ایک عجیب جملہ کہا، ارے میرا جد، میرا مولا حسین آخری لمحات میں زخموں سے چور ہو کر تیروں پہ امام گھوڑے سے زمین پر آئے تو وہ حال تھا کہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی اور میرا جد مولا حسین تھا، ان کی تعظیم میں زمین پہ لیٹنا چاہتا۔ بس دوستو امام کی ساری اولاد جمع ہو گئی، ساتھ امام موسی کاظم علیہ السلام سامنے آ گئے، پورے بچوں نے بابا کو گھیر لیا، امام نے وصیتیں کی، وصیتیں کرنے کے بعد امام